بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان سے پہلے کی زمین کیسی تھی۔ سورۃ النور آیت 45 اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تمام چیزیں آپ کو بریف کی تھی۔ اس پارٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسانی نما حیوانی مخلوقات کیسی تھی۔ انسان نما حیوانی پتلا۔ کوئی 30 سے 20 لاکھ سال پہلے زمین پر انسانوں کا وجود نہیں تھا، لیکن بندروں سے ملتے ہوئے جانور یہاں پر گھومتے تھے۔ اس طرح 25 سے 20 لاکھ سال پرانے پائے جانے والے نامکمل یا ٹوٹے ہوئے فوسلز کی قسموں سے ابتدائی انسان نما حیوان کا ثبوت ملتا ہے۔ انسانی شکل سے مشابہت رکھنے والی مخلوق جو 2 ٹانگوں پر چل سکتی تھی کا وجود 20 سے 4 لاکھ سال پہلے تک تھا۔ اس کے بعد 400,000 سال پہلے ایسی مخلوق موجود تھی جو کلہاڑی اور آگ کے استعمال کو جانتی تھی، اور ان کے دور میں مصنوعی پناہ گاہیں تعمیر کی گئی۔ پھر انسانی شکل سے مشابہت رکھنے والی ایسی مخلوق کا دور شروع ہوا جو بڑے دماغوں کے ساتھ پائے گئے۔ اس طرح ہومو سیپینز آرکائک گزشتہ 4 سے 2 لاکھ سال تک رہے۔ اس کے بعد نیاندرتھالز کا دور 300 سے 30,000 سال تک رہا۔ آخر کار گزشتہ 80,000 سال تک ایسی مخلوق زمین کے ہر حصے پر غالب ہو گئی تھی جسے اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے انسانی نما حیوانی پتلا کہا۔ یہ مخلوق جسمانی طور پر جدید انسانوں جیسی تھی۔ ان کے پاس استعمال اوزار سازی، کھانا پکانے اور سونے کی علیحدہ جگہیں تھی۔ قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ غالباً یہ آیت زمین پر ابتدائی انسانی نما زندگی کے سلسلے کی تائید کرتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نزول سے پہلے ظاہر ہوا۔ قدیم مختلف قسم کے انسانی شکل سے مشابہت رکھنے والی مخلوقات کی شناخت سائنس کے ذریعے مخصوص تاریخی ترتیب میں کی گئی ہے، لیکن یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ پرانے پتلے کے بعد ایک نئی یا شاید بہتر زندگی کی شکل کیسے پیدا ہوئی۔ بائیو کیمسٹری میں بڑے مالیکیولز کی ترکیب 2 طرح کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی پرانے اجزاء کو ری سائیکل کیا جاتا ہے یا نئی ترکیب کے لیے بنیادی اجزاء سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ کئی سائنسدان قدیم زندگی کے مختلف واقعات کے لیے ارتقائی مرحلے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس میں صرف ری سائیکل کا تصور ہے، تاہم مسلمان ان مخصوص قدیم زندگی کے واقعات کو ایک دوسرے سے منسلک کیے بغیر تاریخی ترتیب میں جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے مزید گہرائی سے علمی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر نئی شکل کو کس طرح پیدا فرمایا۔ کیا تو از سر نو تشکیل دیا گیا یا پھر تخلیق کے لیے ری سائیکل کا راستہ استعمال ہوا۔ آج سے تقریباً 50 سے 40 ہزار پہلے زمین پر پہلا جدید انسانی رویہ یا تمدن کا مظاہرہ دکھایا گیا، لہٰذا اس سے پہلے کے دور میں جسمانی طور پر جدید انسانوں سے ملتے جلتے انسانی نما حیوانی پتلوں کو روح کے بغیر انسان سمجھا جا سکتا ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 197 کے ذریعے مسلمان جانتے ہیں کہ انسانی روح صرف ایک زندہ جین میں جو کہ ماں کے پیٹ میں 120 دنوں تک نشو و نما کی تکمیل پانے کے بعد ہی داخل ہوتی ہے۔ نیز جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3609 کے الفاظ
آدم روح اور جسم کے درمیان تھے کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ جسم اور انسانی روح کے ملاپ سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6649 یا انٹرنیشنل نمبر 2611 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کے جسد کو وہاں رکھا۔ ابلیس ان کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس حدیث سے مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں ایک روح کے بغیر مگر زندہ انسانی جسم کو پیدا کیا گیا، جو تھوڑا عرصہ اسی طرح رکھا گیا اور بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اس میں انسانی روح پھونک دی گئی۔